جی السلام علیکم، میرا نام عاطف حسنین کاظمی ہے اور میں ایز پروفیسر اور ڈاکٹر ڈرمیٹالوجی میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے ابھی ریٹائر ہوا ہوں آفٹر سرونگ 35 ایئرز ان ڈرمیٹالوجی۔ میں نے پاکستان میں سکن لیزرز کو متعارف کرایا اور یہ بات ہے آج سے 20 سال پہلے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ سکن کا لیزر کیا چیز ہے، تو میں وہ لے کے آیا اور میں نے آ کے انٹروڈیوس کرایا، اور اب ماشاءاللہ ہر گلی محلے میں سکن کا لیزر لگا ہوا ہے اور سارے لوگ وہ کر رہے ہیں۔ میرے کلینک پہ ساری لیزر فیسلٹیز اویلیبل ہیں۔ لیزر ہیئر ریموول بھی ہے، جو پگمنٹڈ لیئرز ہوتے ہیں، برتھ مارکس، اس کا لیزر بھی ہے، کیو سوئچ بھی ہے، CO2 لیزر بھی ہے، گڑے اور کھڈوں کے لیے، موقوں کے لیے CO2 لیزر ہے، کوٹری مشین ہے، کرائیو سرجری ہے۔ میں اپنے کلینک پہ بوٹاکس کے انجیکشن بھی لگاتا ہوں، فلرز بھی کرتا ہوں، PRP بھی کرتا ہوں، گنجے پن ینگسٹرز میں جو گنجے پن کا علاج ہے، اور اس کے ساتھ میں PRP کے ساتھ فلر بھی یوز کرتا ہوں، ڈرما پین بھی کرتا ہوں، جس کے ساتھ مریضوں کو بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر آپ کاسمیٹکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں آج کل کاسمیٹولوجی ایک انٹیگرل پارٹ بن گیا ڈرمیٹالوجی کا۔ ہر شخص جو ڈرمیٹالوجی میں آ رہا ہے وہ کاسمیٹولوجی کو پریکٹس کر رہا ہے، اور یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کاسمیٹولوجی ایک اتنا امپورٹنٹ حصہ ہے کیونکہ اب خالی خواتین ہی نہیں بلکہ مرد حضرات بھی اپنے آپ کو سکن کو چمکدار، فریش اور گلوئنگ سکن کرنا چاہتے ہیں۔ سو بات سب سے بڑی یہ ہے کہ کاسمیٹولوجی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ کسی کویک کے پاس تو نہیں جا رہے ہیں علاج کرانے۔ کاسمیٹولوجی کے پروسیجرز ہم خود کرتے ہیں، جس میں بوٹاکس ہے، فلرز ہیں، ڈرما پین، PRP، سکن ریجوینیشن، CO2 لیزر ہیئر ریموول، یہ سارے پروسیجر ہیں۔ لیکن میرا مشورہ ہوگا کہ صرف کوالیفائڈ بندے سے آپ نے جا کے یہ علاج کرانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ ایک بیوٹیشین کے پاس چلے جائیں یا کویک کے پاس چلے جائیں جہاں جا کے آپ کے مسئلے مسائل شروع ہو جائیں۔ سو کاسمیٹولوجی اب ڈرمیٹالوجی کا حصہ ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ جی ہر چیز کو کاسمیٹولوجی کریمز اور لوشنز اور جیلز ریپلیس کر جائیں گی، یہ غلط ہے۔ آپ اپنے ڈرمیٹالوجی سے رجوع کریں۔ اسپیشلی میں آپ اس حوالے سے بتانا چاہوں گا، گورا کرنے والی کریمیں جو ہیں یہ مارکیٹ میں بہت اویلیبل ہیں۔ ان کے اندر اسٹیرائڈز ڈالے ہوتے ہیں، اور ان اسٹیرائڈز کی وجہ سے چہرے پہ عورتوں کے بال آ جاتے ہیں، سکن تو گوری نہیں ہوتی لیکن وہ اتنا بدنما چہرہ ہو جاتا ہے بعد میں 2-3 ماہ کے بعد کہ دھبے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اریٹیشن ہوتی ہے اور پیشنٹ بڑا انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے۔ تو میرا مشورہ ہوگا کہ جب بھی آپ نے کاسمیٹولوجی کے یا کسی بیوٹی کی کریم کے بارے سے بات کرنی ہے تو اپنے مستند ڈرمیٹالوجسٹ سے، ڈاکٹر سے یا مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم آپ کی سکن کو چیک کریں گے، اس کی سکن ٹائپ کیا ہے، کتنا اس کی فریکوینسی ہوگی جو ہم آپ کو لیزر یوز کریں گے اگر لیزر کے ساتھ کرنا ہے، اور اگر کریمز دینی ہے تو کون سی کریمز آپ کی سکن کو سوٹ کریں گے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جلد کی جن کے لیے انڈرلائنگ پرابلمز خالی ڈرمیٹالوجسٹ کے ڈومین میں نہیں آتا، گائنیکالوجسٹ کے، فزیشین کے اور اینڈوکرائنالوجسٹ کے ڈومین میں آتا ہے۔ جس طرح کے گائنیکولوجیکل پرابلمز جو ہوتی ہیں جن کو پیریڈز کے عورتوں کو مسئلے ہوتے ہیں، ہارمونز کے، یعنی ماہواری کی پرابلم ہے، کئیوں کی ماہواری لیٹ آتی ہے، کئی بچیوں میں ماہواری بہت ہوتی بھی نہیں ہے، کئیوں میں بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے۔ ہم کئی دفعہ اینڈومیٹریوسس ایک پرابلم ہے گائنی کی جو بڑی کامن ہے، جس سے سکن پرابلمز آ جاتی ہیں، مینوریجیا، ڈسمینوریا، ایمینوریا۔ سو یہ جتنی گائنی کی پرابلمز ہیں یہ پھر ہم مل کے گائنیکالوجسٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور اس میں اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم گائنیکالوجسٹ کے پاس پیشنٹ کو بھیجتے ہیں تو وہ پالیسسٹک اووریز کے لیے پیلوک الٹرا ساؤنڈ کرتی ہے پیشنٹ کا، اور اس میں سے اگر پالیسسٹک اووریز ہوں تو اس کا علاج کرتی ہے، کیونکہ جب بھی چہرے پہ کیل، مہاسے اور بال، جب یہ کیل، مہاسے، سیائیں اور بال آئیں گے خاتون کے، اسپیشلی ان میرڈ لڑکی کے، تو سب سے پہلے ہمیں PCOS کے بارے سوچنا ہے، پالیسسٹک اووریز کے۔ اس کے بعد ہمیں اس بچی کے ہارمونز کو ایویلیویٹ کرنا چاہیے، گائنیکالوجسٹ کے ساتھ ٹوٹل ڈسکس کرنا چاہیے، بلکہ اینڈوکرائنالوجسٹ کو بھی ہمیں ساتھ شامل کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل جو اینڈوکرائنالوجی ہے یہ اس کے شعبے میں بھی آ جاتا ہے۔ ڈائبٹیز کسی کو ہے، شوگر ہے، ان لوگوں میں بھی کیل، مہاسے اور یہ بالوں کا چہرے پہ آ جانا بہت کامن ہے۔ سو یہ ہم ایک گروپ پریکٹس کرتے ہیں۔ امریکہ میں، یورپ میں گروپ پریکٹس کا بہت رواج ہے، پاکستان میں نہیں ہے۔ وہ گروپ پریکٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ 3-4 امپورٹنٹ شعبوں کو ڈاکٹر مل کے ڈسکس کر کے اس پیشنٹ کو ڈیل کرتے ہیں۔ گائنیکالوجسٹ نے گائنی کا کام کر دیا، سکن والے نے سکن کا کر دیا،
जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है उसने अपना इन्वेस्टिगेट कर लिया, अगर कोई साथ मेडिसिन की प्रॉब्लम है अंडरलाइंग, जिस तरह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, SLE है, डर्मेटोमायोसाइटिस है, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है, रूमेटॉइड है, इन चीज़ों को फिर फिजिशियन के साथ मिलकर हमें करना पड़ता है। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट होता है और कलेक्टिव विजडम होती है जिसके साथ मरीज़ को फ़ायदा पहुंचता है। देखिए जी, बालों का गिरना मर्द और ख़वातीन में बहुत कॉमन होता जा रहा है। आज से 40-50 साल पहले जब हमारे दादा परदादा या नानी परनानी ज़िंदा थे तो उनके बाल 100-100 साल तक सर पे रहते थे, 90-90 साल तक। आजकल के 20-20 साल 25-25 साल के बच्चे बच्चियां गंजा होने लग गए हैं। उसकी रीज़न क्या है? जेनेटिक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मौरूसी कहते हैं उसको, ब्लड में आना। अगर आपके वालिद या वालदा की तरफ जीन्स में गंजापन है तो वो आपके बच्चों में आएगा, लेकिन उसके साथ डाइट का सबसे बड़ा रोल है। अनफॉर्चुनेटली आजकल बर्गर, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स और बाहर के खाने इन्होंने बच्चों का बेड़ा गर्क कर दिया। दूध पीना ख़त्म हो गया घरों में, कोई यानी एडल्ट्स दूध नहीं पीते, फ्रेश फ्रूट्स और जूसेस नहीं लेते। अगर घर में देसी घी कहीं से आ जाए उसको स्मेल आने लग जाती है, सबको बच्चों को नाक बंद कर लेते हैं। अगर उनको कहा जाए कि आप दही खाओ, दही के साथ उनको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। सो अब हमारा डाइटरी पैटर्न ऐसा हो गया है जिसकी वजह से बाल ज़्यादा गिरते हैं। और आजकल पढ़ाई का प्रेशर भी बहुत है बच्चों पे। हमारे ज़माने में शायद इतना कंपटीशन नहीं था, अब इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि बच्चे पढ़ते इतने हैं, किताबें इतनी ज़्यादा हैं कि उसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से भी बाल गिरते हैं। लेकिन ये लाइलाज मर्ज़ नहीं है, इसका बाकायदा इलाज है। अगर मेल्स में, यंगस्टर्स में मेल टाइप ऑफ एलोपेशिया है तो जेनेटिक है, तो उसके लिए हम PRP करते हैं, वो मेरे पास फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके अलावा PRP के मैं ख़ुद एक लोशन बनाता हूँ, वो देते हैं, उसके साथ बाल आ जाते हैं। तो फीमेल में भी हम अब PRP, इसको कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ब्लड हम आपका ड्रॉ करते हैं और उस ब्लड को ड्रॉ करके फिर सेंट्रीफ्यूग करते हैं, प्लेटलेट्स निकलते हैं और फिर आपके सर के उन खुलियों में हम इंजेक्ट करते हैं आप ही का ब्लड, जो यहाँ से सेंट्रीफ्यूग होता है प्लेटलेट रिच, वो आपके जो डॉर्मेंट हेयर फॉलिकल्स हैं उनको इरिटेट करता है और बाल आपके बढ़ने शुरू हो जाते हैं। सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जिसका मैं यहाँ जिक्र करूँगा। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून का मतलब होता है जिसकी रीज़न का नहीं पता होता, वो डिज़ीज़ है और ये बड़ी बड़ी देर तक रहती है। नंबर 2, इसमें मछली के चाने की तरह के छिलके स्किन पे बन जाती हैं। ये इन्फेक्शस नहीं है, कंटेजियस नहीं है, एक से दूसरे को नहीं लगती, इसका कैंसर नहीं बनता, मौत नहीं वाक़ होती। इसको कम्प्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। ये उसमें पैचेस में आती है, बाकी जिसमें पैची स्किन हो जाती है, सर में सिकरी की तरह के छिलके बन जाते हैं, लेकिन इसका हम ट्रीटमेंट कर देते हैं और उसके साथ पेशेंट काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड रहता है और बीमारी से निजात मिली रहती है। स्किन कैंसर की अगर हम बात करें तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ब्राउन स्किन दी है। जो गोरी स्किन के लोग हैं, ऑस्ट्रेलियंस और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, इन लोगों में सबसे ज़्यादा स्किन कैंसर है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे भी, जो लोग बाहर ट्रैवल करते हैं ये बीचेस पे लेटे रहते हैं, ये अपने आप को टैन करते हैं। और टैन क्यों करते हैं? ताकि इनको स्किन कैंसर से बचाया जा सके। अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी में इतने मेलानोसाइट्स दिए हैं जो हमें ब्राउन रखते हैं, और स्किन, ये अल्ट्रावायलेट रेज जो शुआएँ हैं, इनसे हमारी स्किन को कैंसर से बचाते हैं। स्किन कैंसर, अगर किसी को एक ऑप्शन देनी हो कि तुम्हें एक ज़रूर कैंसर हम देना चाह रहे हैं, कौन सा कैंसर लोगे, तो बंदा स्किन कैंसर कहता है, क्योंकि उससे मौत वाक़या सिवाय मैलिग्नेंट मेलानोमा। मेलानोमा एक ऐसा है जिसके साथ रैपिडली ग्रोइंग स्किन कैंसर है, काला धब्बा बनता है, फैलता चला जाता है और पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर लेता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बेजल सेल कार्सिनोमा, बोवल्स डिजीज़, केरेटोएकेंथोमा, ये वो स्किन कैंसर्स हैं जो ट्रीटेबल हैं। इनको पूरा रिमूव किया जा सकता है काट के, और इनकी कोई जड़ें नहीं फैली होती। लेकिन अल्टीमेटली मैलिग्नेंट मेलानोमा सिर्फ वो वाहिद स्किन कैंसर है जो एकदम आपकी जानलेवा साबित होता है। सो स्किन कैंसर पाकिस्तान में बहुत कम है। नंबर 1, हमारी रंगत ऐसी है जिस पे अल्ट्रावायलेट रेज इफेक्ट नहीं करती, और नंबर 2 जो मेलानोमा है वो भी हम बहुत कम देखते हैं। इसलिए स्किन कैंसर का हमारे मुल्क में और सब कॉन्टिनेंट में कोई इतना मसला नहीं है। शबीर सिंड्रोम, अल्लाह बख्शे, अल्लाह मग़फ़िरत करे मेरे वालिद को, डॉक्टर ग़ुलाम शबीर को, ये उन्होंने एक बीमारी दरियाफ़्त की
اور جب یہ دریافت کی تو میں تب اسسٹنٹ پروفیسر تھا کنگ ایڈورڈ میں. تو میرے والد نے جو فرسٹ کزن میرجز ہمارے ٹریڈیشنلی یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی راجپوت راجپوت میں کرے گا, سید سید میں کرے گا, جٹ جٹ میں کرے گا, کشمیری کشمیری میں کرے گا. تو جب ہم آپس میں رشتے کر لیتے ہیں, یہ نہیں برادری میں, جب کزن میرجز ہو جائیں, چچا تایا ماموں پھوپھی خالہ کے بیٹا بیٹی کی آپس میں, تو کزن میرجز میں بچے پیدا ہوتے ہیں جن کی آنکھوں کے آگے زخم ہوتے ہیں اور خون نکل رہا ہوتا ہے سائڈوں سے, ان کے ناخن پیدائش پہ اترے ہوئے ہوتے ہیں ہاتھ اور پاؤں کے, اور جو پیشاب والی جگہ ہوتی ہے وہ ساری کی ساری خون کے ساتھ بھری رہتی ہے, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, اور 6 مہینے کے سے 1 سال کے اندر بچہ فوت ہو جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں شبیر سنڈروم. یہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے, اس میں بچہ سروائیو نہیں کرتا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہوگا, میرے والد نے پنجابی فیملیز میں, یہ پنجاب کی فیملیز میں میرے والد نے یہ اسٹڈی کی, میں ساتھ ہوتا تھا. انہوں نے کوئی اس وقت 50 فیملیز کو انویسٹیگیٹ کیا جن کے بچے پیدا ہو کے مر جاتے تھے, اور جب ہم نے اس کی جینیٹک کوڈنگ کرائی آسٹریلیا سے تو پتہ یہی چلا کہ یہ کزن میرج میں جو ڈی این اے ہے, جو ہماری ایک شناخت بنتا ہے, یہ اس کی ریسیسو جین ہے, اور اس کی وجہ سے بچے ایسے کزن میرجز میں پیدا ہو کے خون کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, ناخن اترے ہوتے ہیں, بلیڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. سو اس کا علاج نہیں ہے, ایک ہی علاج ہے, اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ کزن میرجز نہ کریں, شادیاں باہر کریں, برادری میں کر لیں. لیٹ سے ایک راجپوت برادری ہے, وہ کہتا ہے جی ہم تو کریں گے رائیوں میں یا راجپوت میں, بالکل کریں, لیکن کزن میں نہ کریں, برادری میں کر لیں. سید کہتے ہیں سیدوں میں کرنی کرو باہر, لیکن کزن میں نہ کریں. اسی طرح کشمیری ہیں کشمیریوں میں کر لیں, جٹ ہیں جٹوں میں کر لیں, پٹھان ہیں پٹھانوں میں کر لیں, جو برادری میں چٹھے جو برادری ہیں, لیکن کزن میرجز کو اوائڈ کریں. اور آخر میں میں اپنے انٹرویو میں آپ کو میں فیسلٹیز بتا دوں کہ میں کیا کرتا ہوں, کہاں کہاں ہوتا ہوں, کیا کیا ہیں. پہلی بات تو ہے کہ میں لاہور میں بیسڈ ہوں. مرہم کے شعبے کو جو یہاں لک آفٹر کرتے ہیں ان سے آپ میری اپوائنٹمنٹ کی بات کر سکتے ہیں.